السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ قابل احترام ذمہ داران مسجد، محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، نماز مغرب سے فارغ ہونے کے بعد تربیتی پروگرام میں ہم سب جمع ہیں۔ دینی مجلسوں میں ہماری جو شرکت ہوتی ہے یہ اللہ کا انعام اور اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ توفیق الہی کو ہم پا کر اللہ کا شکر ہمیں بجا لانا چاہیے۔ یہ لمحات کہیں بھی گزر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ساتھ جو خیر کا معاملہ کیا ہے، تھوڑی دیر اس کے دربار میں بیٹھ کر دین کی باتیں سنانے کا جو موقع ہے، اللہ یہ لمحات ایسے ہیں جو ہمارے میزان حسنات میں شمار کیے جائیں گے بإذن اللہ۔ اسی لیے دوستو، آپ پریشان نہ ہوں، چھٹی کا موسم ہے، لوگ چھٹیاں مختلف مقامات پہ مناتے ہیں، لوگ چھٹی کے اس موقع پر اپنے جسم کو آرام پہنچانے کی خاطر پتہ نہیں کہاں کا سفر اور قصد کرتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ کرم ہے کہ چھٹی کے اس موسم میں تھوڑی دیر اپنی روحانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنے دل کو اسلام کی طرف موڑنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ سے اور اس کے دین سے قریب کرنے کے لیے تھوڑی دیر اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں پہ جمع کیا۔ اس پر ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، سننے سنانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو وقت آپ کھپا رہے ہیں اس دین کی خاطر، دینی پروگرام کی خاطر، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ دنیا اور آخرت میں آپ تمام کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں، مال میں، اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر اور برکتوں کے فیصلے فرمائے، ہر شر سے اللہ آپ تمام کی حفاظت فرمائے، ہر خیر سے پروردگار آپ تمام کو مالا مال فرمائے، آمین یا رب۔ محترم حضرات و خواتین، دینی پروگرامز اور دینی اجتماعات جو منعقد کیے جاتے ہیں، خواہ وہ ہماری اس بستی مینمپور اپمپٹ میں ہو یا کہیں پر بھی مسجد میں ہو، مسجد سے باہر کسی میدان میں، جہاں کہیں دینی اجتماعات اور پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، دراصل اس کا ایک عظیم مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو احساس دلانا ہوتا ہے، مسلمانوں کے اندر بہتری لانا یہ عظیم اور نیک مقصد ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ میرے اور آپ کی کمزوری ہے کہ بار بار ایمان میں کمزوری آتی ہے، اور سورہ انفال کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء نے ذکر کیا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا
اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اہل علم نے بیان کیا کہ جب قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور کہا اہل علم نے الایمان یزید بالطاعات وینقص بالمعاصی، ایمان میں بڑھوتری طاعات اور خیرات سے ہوتی ہے اور ایمان میں کمی معصیت و نافرمانی سے ہوتی ہے۔ اور دلوں کا حال معلوم کیجئے گا، عملی زندگی میں میرے اور آپ کا جو ہے حال کیا ہے؟ کیا ہمہ وقت ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں؟ کیا ہمہ وقت ہمارا دل خیر کی جانب، بھلائی کی جانب آگے بڑھتے رہتا ہے، یا اس کے اندر ایک کمزوری آتی ہے، اس کے اندر ایک طرح کی سستی آتی ہے؟ یہ جو سستی اور کمزوری میرے اور آپ کے ایمان اور دل میں جو پیدا ہوتی ہے، اس کمزوری اور سستی کو دور کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوتے ہیں۔ اور اللہ جزائے خیر دے اس مسجد کے ذمہ داران کو کہ مہینے میں ایک مرتبہ، ویسے جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں اور تو مسجد میں دروس کا جو ہے سلسلہ اور اہتمام بھی ہوتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ تربیتی پروگرام کے نام سے مہینے میں ایک مرتبہ ہم اور آپ جمع ہوں اور مغرب سے عشاء تک تھوڑی دیر ہم بیٹھیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور جیسا کہ صرف آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے تعال تعال نؤمن بنا ساعہ، آئیے گا تھوڑی دیر مل بیٹھتے ہیں اور اپنے ایمان کو چھلا بخشتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور اپنے ایمان میں مضبوطی لے آتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرتے ہیں، مسجد سے جوڑتے ہیں اور دین سے اپنے آپ کو قریب کرتے ہیں۔ تو اس طرح سلف ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرتے تھے، اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم بھی وقتاً فوقتاً یہاں جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ ہماری اس بیٹھک اور نشست کو قبول فرمائے۔ بڑے نیک عزائم اور مقاصد ہے، اور ویسے باقاعدہ کہ ہمارے پاس کوئی کتاب یا کوئی موضوع جس کی ہم نے شروعات نہیں کی ہے، دعا کیجئے گا فیوچر میں انشاءاللہ بہت جلد ایک کتاب یا ایک موضوع ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے، باقاعدہ اس پر جیسے کلاس میں مختلف استاذ شاگردوں کو سمجھاتے ہیں تو اس انداز سے انشاءاللہ ایک کتاب کا انتخاب کر کے یا ایک موضوع کا انتخاب کر کے آپس میں انشاءاللہ تبادلہ خیال ہم ضرور کریں گے۔ بس اس سے پہلے اس نیک اور عظیم مشن اور کام کے لیے ایک بس تیاری ہو رہی ہے، ایک پلیٹ فارم بنانے کی بس ایک کوشش جو ہے جاری ہے۔ آپ سے ہم اپیل کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں جب بھی اس طرح کا اعلان ہو آپ بھی حصہ بنیے گا، اوروں کو بھی شریک کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ کیا پتہ آپ نے اوروں کو شریک کیا اور آپ کی دعوت سے، آپ کی طرف سے اور آپ کی پکار سے وہ یہاں آ جائے اور اس کے دل کی دنیا بدل جائے اور اس کے ایمان میں اگر تازگی آ جائے اور وہ مومن ہو جائے اور اپنے شرک و بدعات سے توبہ کر لے اور اپنے آپ کو توحید پہ قائم کر لے تو واللہ یہ میرے اور آپ کے حق میں صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو مسلمانوں کی زندگی میں جو کمزوری اور سستی آتی ہے نا، اس کمزوری اور سستی کو دور کرنے کے لیے ایسے پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں۔ دوستو ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر خیر اور بھلائی سے مالا مال تھے۔ وہ انبیاء کے بعد اس روئے زمین کی سب سے مقدس صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس روئے زمین کی انبیاء کے بعد سب سے بہترین اور مقدس جماعت مانی جاتی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ ان میں اور بعد والوں میں ایک بنیادی فرق ہے، ان میں اور بعد والوں میں ایک بنیادی فرق ہے، اور اس فرق کو ہم اور آپ اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ فرق کیا ہے کہ عملی زندگی میں کوتاہی وہ ہم مسلمانوں میں پائی جاتی ہے اور عملی زندگی میں بہتری ان مقدس صحابہ میں پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، صحابہ کی زندگی اپنے سامنے رکھیے آپ،
کہ جیسے جیسے زندگی کے اس سفر کو آگے بڑھاتے گئے عملی زندگی میں بہتری آ رہی تھی، عملی زندگی میں کمزوری نہیں آ رہی تھی۔ اللہ میرے اور آپ کی حالت پر رحم کرے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے نا، پچھلا مہینہ اس مہینے سے بہتر ہوتا ہے، پچھلا سال اس سال سے بہتر ہوتا ہے، بلکہ پچھلا ہفتہ اس ہفتے سے بہتر ہوتا ہے، اور گزرا ہوا کل آج سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ جو کمزوری ہے عملی میدان میں، یہی ہر مسئلے کی بنیاد ہے دوستو، ہر فتنے کی بنیاد یہی ہے۔ عملی زندگی میں جہاں بہتری اور مضبوطی آتی ہے نا، ہر فتنے سے بچ جائیں گے آپ، ہر شر سے محفوظ ہو جائیں گے، ہر خیر سے مالا مال ہو جائیں گے۔ آئے دن آپ کے اندر ماشاءاللہ خوشگواری کے نمونے نظر آئیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کا خلاصہ یہی ہے، انہوں نے اپنی عملی زندگی کو بہتر بنانے کی ہم وقت کوشش کی۔ اور یاد رکھیے، ہمیشہ ہمیں اپنی عملی زندگی پر پوری نظر اور گرفت ہونی چاہیے۔ میں دو الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اپنی عملی زندگی پر نظر اور اپنی عملی زندگی پر گرفت۔ وہ کیسے؟ دیکھیے گا، ہم زندگی گزار رہے ہیں اور مجھے احساس ہی نہیں کہ میرے اندر کہاں کہاں غلطیاں اور کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہو رہی ہیں، مجھے اس کا احساس ہی نہیں، اور آگے بڑھتا جا رہا ہوں اور بڑھتا جا رہا ہوں، اور ایک ایسا موڑ آتا ہے زندگی میں، پلٹ کے دیکھتا ہوں تو صرف گناہ ہی گناہ، نافرمانی ہی نافرمانی۔ اگر ہر وقت ہم نے اپنی عملی زندگی پہ نظر رکھی ہوتی نا، تو آسانی سے ایک ایک کوتاہی کو ہم دور کر لے سکتے ہیں۔ ہم عموماً لاپرواہ ہوتے ہیں دوستوں، دیکھتے ہیں بظاہر ایک آپ نے آپ کو کچھ نصیحت کرنے کی کوشش بھی کی نا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا آپ کا بدخواہ ہے، وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ برائی چاہتا ہے، اسی لیے آپ کے پیچھے پڑا ہے۔ آپ ایسا کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ آپ کی آخرت چاہتا ہے، وہ آپ کا بڑا خیر خواہ ہے، اسی لیے آپ کے دامن کو برائی سے نکالنے اور بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سوچ اپنے اندر پیدا کیجئے گا، عملی زندگی میں بہتری لائیے گا، اسی میں عافیت ہے اور اسی میں بھلائی ہے، اور ہر مسئلے کا سلوشن یہی ہے کہ عملی زندگی میں بہتری۔ جیسے جیسے بہتری آئے گی، ایک ایک آپ فتنے اور مصیبت اور شر کے دروازے اپنی زندگی سے آپ ہٹاتے جائیں گے، اسے بند کرتے جائیں گے، اور آپ کی زندگی میں جیسے جیسے ایک ایک نیکی کا دروازہ کھلتے جائے گا، برائی کے دروازے بند ہوتے جائیں گے۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے بہترین رہنمائی کی ہے سورہ انبیاء میں۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17ویں پارے میں مختلف انبیاء کے واقعات کو بیان کیا۔ نبی نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، لوط علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یونس علیہ السلام، مختلف پیغمبروں کی سیرت اور ان کی حیات طیبہ کو بیان کرنے کے بعد ان کی زندگی میں جو آزمائشیں آئیں، جن مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا، ان سب کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اصل بہترین انبیاء کی زندگی میں یہی تھی، المسارعہ الی الخیرات، کہ خیرات کی جانب وہ دوڑ لگایا کرتے تھے۔ اور جب آپ کے اندر خیرات میں آگے بڑھنے کا جب جذبہ پیدا ہوگا نا، تو خود بخود آپ برائی سے آسانی سے باز آ سکتے ہیں۔ یعنی ہم نے اپنے ذہن کو ہمیشہ برائی کی دنیا میں گم کر دیا دوستو، نتیجے میں کوئی خیر ہماری زندگی میں نظر آتا ہی نہیں۔ اگر کہیں سے نظر بھی آ جائے، اسے اپنانا اس قدر آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو برائی کے جال میں ایسے پھنسا کے رکھا ہے کہ اس جال سے نکلیں آپ، تبھی تو آپ بھلائی کو اختیار کر سکتے ہیں نا۔ اس جال سے نکلیں آپ، اس دلدل سے باہر آئیں آپ، اس کیچڑ سے باہر آئیں آپ، تبھی تو آپ بھلائی کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں،
اپنی زندگی پہ نظر رکھو، اپنے اعمال پہ نظر رکھو، اپنی صبح پہ نظر رکھو، اپنی شام پہ نظر رکھو، اپنی انفرادی زندگی پہ نظر رکھو، اپنی اجتماعی زندگی پہ نظر رکھو، اپنے لین دین پہ نظر رکھو، اپنی گفتگو پہ نظر رکھو، اور اپنے طرز زندگی پہ نظر رکھو، اپنی ہر ادا پہ نظر رکھو۔ اور نظر پر کافی نہیں ہے نظر رکھنا، نظر رکھنے کے بعد گرفت بھی کرنا۔ یاد رکھ لیجئے گا، حشر کے میدان میں ہماری گرفت ہونے سے پہلے جس نے دنیا میں اپنی گرفت کر لی وہ بندہ اس گرفت سے باز آ جائے گا۔ بات ہم جانتے ہیں، بحیثیت مسلمانی ہمارا عقیدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ تعالیٰ اسی نظر کی یہاں دعوت دے رہے ہیں، اسی غور و خوض کی اللہ دعوت دے رہے ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھو آپ کا گریبان کیسا ہے، اس میں کتنی اچھائیاں ہیں اور کتنی برائیاں۔ جب انسان شر کا لباس پہن لیتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت نیک سمجھنے لگتا ہے دوستو، اور جس انسان کے اندر یہ غرور پیدا ہو جائے، یہ تو شیطان کی صفت ہے۔ شیطان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا اور اسی تکبر نے اس کو جہنم تک پہنچا دیا، لعنت الہی کا باعث قرار دیا۔ فارسی میں ایک شعر ہے، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ اس تکبر نے اس ابلیس کو ذلیل کر دیا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے لعنت کے قید خانے میں گرفتار کر دیا۔ کبھی بھی خود پسندی میں مبتلا نہیں ہونا۔ اور اللہ کے بندے بظاہر نیک رہتے اور ان کی بڑی کمزوری کیا ہے معلوم، کہ وہ اپنے آپ کو معاشرے کا سب سے بہترین انسان سمجھتے اور معاشرے کے ہر فرد کو برا سمجھتے، کسی میں کوئی اچھائی نظر آتی ہی نہیں۔ یاد رکھنا دوستو، یہ بڑی کمزوری ہے ہماری۔ خیر کو تلاش کیجیے اور اپنی کمزوریوں کو ٹٹولیے گا۔ خیر کو تلاش کیجیے گا اور اپنی کمزوریوں کو ٹٹولیے، اپنے گریبان میں جھانکیے۔ سلف کہا کرتے تھے، من اشتغل فی عیوب نفسہ اشتغل عن عیوب الناس۔ اگر کوئی بندہ اپنی ذات کی برائی کو ٹٹولنے میں مصروف ہو جائے نا، اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں رہے گا کہ وہ اوروں کے گریبان میں جھانکے، وہ اوروں کے گریبان میں جھانکے۔ اس کا مطلب یہ نہیں، ان باتوں سے آپ یہ نہ سمجھ لینا کیا مولانا ہم اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں، اپنی گلیوں میں، دوستوں کے سرکل میں غلطی کو دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر لیں، نافرمانی کو دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیں، نصیحت نہ کریں، نہ سمجھائیں انہیں؟ کہ نہیں دوستو، ہم جو مسئلہ ذکر کر رہے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ مسئلہ کہاں بگڑتا ہے جانتے ہیں آپ؟ جب انسان اپنے آپ کو باکمال اوروں کے اندر ساری خامیاں اور تلاش کرتا ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ مخلص اور خیر خواہ انسان نہیں۔ جو خیر خواہ انسان ہوتا ہے، جو مخلص انسان ہوتا ہے اور مومن کی یہ پہچان ہوتی ہے، وہ اپنی کمزوری کو جانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے، اوروں میں پائی جانے والی کمزوری کو دیکھ کر اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ بے چینی ہمارے اندر نہیں ہے دوستو، ہے کہ نہیں؟ یہ بھی کیوں؟ دیکھیے عملی زندگی میں بہتری کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ایک طرف بعض اللہ کے بندے خود پسندی میں مبتلا ہو گئے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لیا، اوروں کو حقیر جانا اور حقیر سمجھا، اور وہیں پر بعض اللہ کے بندے سمجھا سکتے، بول سکتے، اصلاح کر سکتے اور اسے صحیح راہ پہ لا سکتے، بدعات و خرافات سے بچا سکتے، توحید کی راہ پہ لا سکتے، لیکن کبھی انہوں نے کوشش ہی نہ کی، کبھی انہوں نے اپنی زبان وہاں پر جو ہے یعنی کھولنے کی جسارت ہی نہ کی۔ نتیجے میں برائی رہ جاتی، بگاڑ رہ جاتا اور کبھی اصلاح نہیں ہو پاتی۔ تو اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے گریبان پہ، اس لیے کہ یاد رکھیے گا سوسائٹی کی اصلاح جو ہے اہل علم نے کہا اصلاح نفس اور اصلاح ذات سے ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خاندان میں بدلاؤ آئے، گھر میں بدلاؤ آئے،
اور محلے میں بدلاؤ آئے، آس پاس کے ماحول میں بدلاؤ آئے، تو بدلاؤ کی شروعات اپنی ذات، اپنے نفس سے کیجیے گا۔ بدلاؤ یہاں سے ہوتا ہے، شروعات یہاں سے ہوتی ہے، خیر یہاں سے ہوتا ہے، شر سے روکنا یہاں سے ہوتا ہے، اپنے دل سے اس کی شروعات کیجیے گا۔ عمر ہم انتظار کرتے یا تو اوروں کا انتظار کرتے، دیکھتے ہیں مولانا اگر انہوں نے شروعات کی نا ہم بھی شروع کریں گے، معاف کیجیے گا یہاں ٹھہر کر ہم سوال کرتے ہیں، برائی میں آپ انتظار کرتے ہیں کیا؟ کہیں برائی کی شروعات ہو گئی تو آپ نے اسے آئیڈیل مان لیا اور آپ بھی چل پڑے اسی راہ پہ، چلتے ہوئے جو کھٹک پیدا ہو رہی ہے اس کو آپ نے دور کر دیا۔ نفس لوامہ جو پکار پکار کے کہہ رہا تھا یہ نافرمانی کا قدم ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی راہ ہے، نظر انداز کر دیا۔ بہرے بنے رہے، بہرے بنے رہے، اندھے بنے رہے تو آگے بڑھتے گئے، نتیجے میں آپ کا دل سیاہ ہو گیا اور آپ کے دل پر ایسی حالت طاری ہوئی، بعد میں اس شر کو شر جاننے کی صلاحیت ہی مٹ گئی۔ یہ حالت بھی ہوتی ہے دوستو، اسی لیے کہا کہ آپ اپنے نفس سے اس کی شروعات کیجئے گا۔ جان لیا نا آپ نے یہ برائی ہے، انتظار مت کیجئے گا آپ کے وہ دوست چھوڑیں گے تو ہم چھوڑیں، وہ باز آئیں تو ہم باز آئیں، وہ توبہ کریں تو ہم توبہ کریں۔ کہا کہ نہیں، ہم توبہ کریں تو وہ بھی توبہ کریں گے، ہم باز آئیں گے تو وہ باز آئیں گے۔ ایک مومن کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ نہیں دوستو؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا پیغام یہی ہے کہ ان کی زندگی میں آئے دن بہتری تھی عملی ناحیے سے، تو سبحان اللہ خوشگوار زندگی انہوں نے بسر کی اور ان کی زندگی اوروں کے لیے آئیڈیل بن گئی۔ ایک اصول ذہن میں رکھیے گا، جس کی زندگی میں اصلاح اور بہتری ہوتی ہے نا وہ اوروں کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے، اوروں کے لیے اس کی زندگی جو ہے اسوہ ہوتی ہے۔ اور جس کی زندگی میں بگاڑ ہونا، چلتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بچے رہنا، اس سے دور رہنا، اس سے اپنے دامن کو بچا لینا، یہ دھرتی پہ بوجھ ہے، یہ معاشرے کا جو ہے بڑا خراب انسان ہے۔ دیکھیے نعوذ باللہ ہماری زندگی میں کمزوری آئی، کیا اللہ کی نظر میں، کیا اللہ کی نظر میں، کیا فرشتوں کی نظر میں، لوگوں کی نظروں میں بھی انسان حقیر ہو جاتا ہے اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور جس کے اندر بہتری آئی، پہلے سب کو پریشان کرتا تھا، عجیب زبان میں ایسی تلخی اور کڑواہٹ، بات کرے تو خاندان بکھر جائے، بات کرے تو لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں، کسی کی پرواہ نہیں۔ اللہ نے دل کا حال بدلا تو اس کا اثر زبان پہ نظر آیا، اللہ نے دل کا حال بدلا تو اس کا اثر چہرے پہ نظر آیا، اللہ نے دل کا حال بدلا تو اثر لباس پہ نظر آیا، اللہ نے دل کا حال بدلا تو اس کا اثر آپ کی سماعتوں میں نظر آیا، اللہ نے دل کا حال بدلا تو اس کا اثر آپ کی بصارت میں نظر آیا اور آپ کی نگاہوں میں اس کا اثر نظر آیا۔ چلتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب باتیں اور گفتگو کرتے ہوئے چلنے والا بندہ لوگوں کا احترام کرتے ہوئے، نظر کو جھکاتے ہوئے چل رہا ہے، لوگ اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ دوستو یاد رکھنا زندگی بہت مختصر ہے، سب جانتے ہیں ہم، اللہ نے بڑی اور طویل زندگی عطا نہیں کی ہے دوستو۔ ایسا کوئی بندہ ہے کہ جو یہ کہے کہ مولانا میری زندگی 300-400 سال کے آس پاس ہے، کیونکہ میرے خاندان میں کسی کی موت 300-200 سال سے پہلے نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے تو اس امت کی عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے مقابلے میں کم کر دیا، اور آپ نے فرمایا 60 سے 70 کے مابین، اور کورونا کے واقعے کے بعد تو زندگی کی یہ حقیقت کھل کر ہمارے سامنے آ گئی۔ ایک صحت مند نوجوان جس کے بارے میں بڑی امیدیں تھی وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، ایک معاشرے کا طاقتور مضبوط انسان جس کو اپنی طاقت اور مضبوطی پہ بڑا ناز تھا وہ بھی چل بسا اس دنیا سے۔ دوستو زندگی بڑی مختصر ہے، اور یہ زندگی کب میرے اور آپ کے ساتھ بے وفائی کر بیٹھے ہم نہیں جانتے، ہے کہ نہیں؟ کتنے اللہ کے بندے، آپ نے سوشل میڈیا میں خبر سنی ہوگی، شیخ محترم بھی جانتے ہوں گے، بارک اللہ فیکم، اور تنویر صاحب بھی جانتے ہوں گے
ہمارے جو سینئر شیخ تھے ڈاکٹر عبد الغنی صاحب عمری مدنی حفیظہ اللہ کے فرزند 13 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. حافظ قرآن تھے وہ، صبح سے شام تک تذکیری اور تربیتی پروگرام میں بیٹھے رہے. عصر کی نماز باجماعت ادا کیا تو اس کے بعد والی نماز پڑھنے کی انہیں توفیق نہ مل سکی، اس دنیا سے چل بسے. دوستو زندگی بس اتنی ہی مختصر ہے، اس مختصر سی زندگی کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے. دوستو یاد رکھیں سدھرنے کے مواقع میرے اور آپ کی زندگی میں بہت آتے ہیں، سنبھلنے کے واقعات بہت آتے ہیں. معاف کیجئے گا ہم عبرت حاصل نہیں کرتے اور ہم ان واقعات سے اپنے اندر بدلاؤ لائیں، سدھریں اور اپنے اندر ایک عجیب جو ہے تبدیلی لے آئیں. ایک جذبہ ہی ہمارے اندر مٹ جاتا ہے. دوستو کہیں کچھ حادثہ ہوتا ہے، بیٹھتے ہیں، کچھ جو ہے گفتگو کرتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور پھر جیسے آگے بڑھے اور وہ مجلس ختم ہوئی تو گویا کہ وہ عبرت کا پہلو بھی ہم سے ختم ہو گیا. فاعتبروا یا اولی الابصار، اے نگاہ رکھنے والوں عبرت حاصل کرو. کائنات میں جو ہنگامے ہو رہے ہیں، کائنات میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، آپ کے اپنے علاقے میں، آپ کے اپنی گلیوں میں، آپ کے اپنے خاندان میں، آپ کے اپنے گھر میں جو ہنگامے بپا ہو رہے ہیں، ان سے عبرت حاصل کیجئے گا اور اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کیجئے گا. اللہ چاہتے بھی یہی ہے دوستو، عملی زندگی میں بہتری 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 اور نظر رکھنا اور گرفت کرنا. نظر رکھنے کی بات ہم نے کہی، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ایک مومن بندہ ہم وقت کل کے بارے میں وہ سوچتا ہے. کل سے ہماری مراد اخروی ناحیے سے یعنی قیامت کا وہ دن، حشر کا وہ دن جب پوری انسانیت اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی. اس دن کی تیاری کرنا، یہ نظر رکھنا ہے. اور گرفت کرنا کیسے؟ معاف کیجئے گا دوستو کہ ہم اپنی گرفت بہت کم، اوروں کی گرفت بہت زیادہ کرتے ہیں اور مزہ بھی آتا لوگوں کو. اپنی گرفت کرنے کی بات کیجئے گا. معاف کیجئے اگر میں نے کسی کو کھڑا کر دیا اور پوچھا کہ بتائیے میرے بھائی آپ کے اندر کیا کمزوری ہے، اس کے سامنے صرف اچھائیاں نظر آئیں گی. بس نہیں مولانا معاف کیجئے آپ نے غلط انسان کو ٹھہرا دیا، کسی اور کو ٹھہرائیے، میں تو الحمدللہ پرفیکٹ ہوں، ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں کبھی اپنی کمزوری نظر آتی نہیں. کیوں؟ کبھی ہم نے اس پر گرفت ہی نہیں کی. آپ اپنی کمزوری پر خود گرفت کیجیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، شرمندگی بھی نہیں ہوگی اور آپ آسانی سے آپ اپنی کمزوری سے جو ہے آپ الحمدللہ جو ہے دور ہو جائیں گے اور کمزوری کو اپنی زندگی سے اور اپنی زندگی کو کمزوری سے دور کر لیں گے. بہت آسان علاج ہے. مثلا بہت غصہ آتا ہے آپ کو، اور غصہ جو ہے یہ فطری بات ہے. ہم یہ نہیں کہتے غصہ نہیں آئے گا، غصہ آنا یہ فطری بات ہے. اللہ کی نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غصہ مت کیجئے، مطلب غصے کو ہمیشہ قابو میں رکھیے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ جسمانی طور پر کچھ شکایت ہے آپ کو، آپ جلد غصہ ہو جاتے ہیں تو گویا کہ اس پر آپ کی گرفت نہیں ہوگی، لیکن غصے کا جس انداز سے آپ اس کا اظہار کرتے ہیں اس پر گرفت ہوگی. آپ کی زبان چلتی ہے اور آپ کا ہاتھ چلتا ہے. اور اللہ کے بندے کمزوری، اور گھر کے بڑے فرد ہیں، خاندان کے بڑے فرد ہیں، لوگوں کے پاس ایک دبدبا ہے، لیکن کون بتائے گا انہیں کہ محترم آپ کے اندر یہ غلطی ہے. آپ کو احساس نہیں کہ غصے میں کتنوں کا دل آپ توڑ دیتے ہیں، غصے کے موقع پر کتنوں کی آنکھوں سے آنسو لے آتے ہیں. آپ کو احساس ہی نہیں اس کا. اگر آپ نے اپنی گرفت کی نا تو احساس ہوگا. آسان ہے دوستو. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ نظر اور گرفت اپنی زندگی پر اگر یہ دو نعمتیں جمع ہو جائیں، آسانی سے ہم اپنی زندگی سے شرور اور گناہوں کا جو ہے خاتمہ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو خیرات اور بھلائیوں سے جوڑ سکتے ہیں. اپنی کمزوری کا احساس. تو ابھی ہم نے غصے کی ایک مثال دی، اور پتہ نہیں اس غصے سے آپ پتہ نہیں کہ کیا کچھ تبدیلیاں آپ کے اندر آ رہی ہیں. جوان ہیں آپ، لیکن اس غصے کی وجہ سے سب کی نظروں میں آپ گر جاتے ہیں.
ایسی حرکتیں کرتے ہیں آپ کہ سب آپ سے پناہ مانگتے ہیں. کہا کہ نہیں، اس غصے کو، اس کمزوری کو آپ اپنی زندگی سے دور کرنے کی تدبیر اختیار کیجیے اور ٹھان لیجئے جب بھی مجھے غصہ آئے گا وہاں سب سے پہلے اپنی زبان کو میں جو ہے لگام دوں گا، سب سے پہلے اپنی زبان کو لگام دوں گا، اور جب میں بے قابو ہو جاؤں اپنے آپ کو اس مجلس سے میں دور کر دوں گا. بہتر ہے آپ اٹھ کے چلے جائیے گا، حالت بدل لیجیے اور پانی پیجیے. ہے کہ نہیں؟ اہل علم کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یاد رکھیے گا کہ غصے کا جو اظہار بندہ کرتا ہے نا وہ اسی جو ہے یعنی شیطان کی وجہ سے ہے. مردود شیطان آپ کو ابھارتا ہے کہ چلو آگے بڑھو، غصے کا اظہار کر بیٹھو، لیکن آپ قابو میں رکھتے ہیں اپنے آپ کو. سبحان اللہ، گویا کہ آپ اسلام کے پابند ہیں، آپ اس حدیث کے پابند ہیں. آپ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اللہ کی نبی نے فرمایا حقیقت میں پہلوانی ہی ہے تو غصے کے موقع پر اپنے آپ کو قابو میں رکھیں. الحمدللہ غصے پہ آپ نے قابو میں آپ نے جو ہے قابو پا لیا. آپ نے کمزوری کو جانا، پہچانا اور اس کا احساس بھی آپ کو ہوا اور اس کے حوالے سے آپ نے فکر کی. اللہ نے راستہ آپ کے لیے ہموار کر دیا. ایک بندہ ہے جس کی کمزوری یہ ہے ہمیشہ جھوٹ بولنا. اور معاف کیجئے گا آج کے دور میں جھوٹ کافی عام ہو گیا ہے دوستوں، ہے کہ نہیں؟ مختلف مواقع پر ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، دنیاوی سزاؤں سے بچنے کے لیے، لوگوں کے پاس اپنا کچھ مقام بنانے کے لیے، مال و زر حاصل کرنے کے لیے اور کرسی اور منصب جو ہے پانے کے لیے. پتہ نہیں لوگوں کے کیا کچھ مقاصد ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا اگر آپ کی نیت بڑی اچھی ہو اس کی بنیاد آپ جو ہے سچائی پر جو ہے ڈالنے کی کوشش کیجیے گا. جانتے ہیں آپ کی کمزوری اور جھوٹ بولتے ہوئے جھوٹ بولنے والے کو ایک کھٹک پیدا ہوتی ہے. آپ خود دیکھیے گا اگر آپ اللہ کی پناہ اگر آپ کی حالت ایسی ہے نا ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے بندہ تو احساس ہی مر جاتا ہے، وہ احساس ہی مٹ جاتا ہے، اسے جھوٹ بولتے ہوئے احساس ہی نہیں ہوتا کیونکہ جھوٹ بولنا اس کی عادت ہے. اگر وہ سچ بول دے تو وہ دن بھر سوچتا رہے گا کہ آج میں نے فلاں گھڑی میں سچ بولا، فلاں گھڑی میں سچ بولا، کیونکہ سچ بولنا اس کی عادت نہیں. لیکن جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا کسی وجہ سے جھوٹ بول دینا تو دن بھر جو ہے نفس اسے ملامت کرتے رہتا. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. سبحان اللہ، آگے بڑھ کے کیا کرتا ہے؟ جا کے اس سے معافی مانگتا ہے. بھائی مجھے معاف کیجیے گا میں نے جھوٹ کہا، امی مجھے معاف کیجیے میں نے جھوٹ کہا. اللہ اکبر، کتنا نیک بندہ ہے. دیکھیے اس نے غلطی پر گرفت خود اس نے کی. اگر لوگ گرفت کریں گے نا شرمندہ ہو جائیں گے. ہم اللہ گرفت کریں ہم برداشت نہیں کر سکتے. لوگ اگر گرفت کریں ہم شرمندہ ہو جائیں گے. اللہ اگر گرفت کرنے پر آ جائے اللہ کی گرفت کو ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے. لوگوں کی گرفت سے پہلے، اللہ کی گرفت سے پہلے خود ہم اپنے جو ہے نفس پر گرفت کریں. اور گہری گرفت صحابہ کو اپنے نفس پر بڑی گہری گرفت تھی. آتے تھے خدمت رسول میں اپنے مسائل کو پوچھتے تھے. اللہ کے بعض نوجوان اللہ جزائے خیر دے تڑپ ہوتی ہے ان کے اندر، آتے ہیں مولانا میرے اندر ایک کمزوری ہے، رات کی تنہائیاں میری ایسی گزرتی ہیں، آپ اس کا سلوشن بتائیے. علماء ہیں، اللہ اس مینم پور کو پمپٹ کو نظر بد سے بچائے. یہاں علماء ہیں آپ کی تربیت کے لیے ہم وقتوں تیار ہیں. آئیے اللہ کے بندو، آئیے ان علماء سے قریب ہو جائیے اور اپنے مسائل ان کے سامنے رکھیے. وہ تعلیمات شریعت کی روشنی میں آپ کو صحیح حل بتائیں گے. کبھی انسان پریشان ہوتا، مولانا میرے 1 سال سے ایک کمزوری ہے، رات میں میری عجیب ایک حرکت ہے وہ کسی کے سامنے میں ظاہر کر نہیں سکتا. آپ بتائیے گا، آپ کو میں اپنا خیر کا سمجھتا ہوں، آپ کو میں اپنی آخرت کو بہترین بنانے کا ایک ذریعہ سمجھتا ہوں، لہٰذا مولانا میری اس کمزوری پر میں کیسے قابو پاؤں، آپ اس کا سلوشن بتائیے. اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، ہمارے یہ محترم علماء آپ کے اس راز کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے آپ کو ذلیل نہیں کریں گے. دوستو یاد رکھیے گا، باپ کا درجہ ہے علماء کا، یاد رکھیں آپ.
جیسے باپ خیر خواہ ہوتا ہے تو اسی طرح سوسائٹی کے علماء اپنی قوم کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں. جیسے باپ کے اندر ایک طرف ہوتی ہے وہی طرف آپ علماء میں پائیں گے. تو علماء کو اپنا خیر خواہ سمجھیے. کیوں ہم کہتے ہیں کبھی بعض باتیں اپنے ماں باپ سے شیئر نہیں کر سکتے, آپ بھائی بہن سے شیئر نہیں کر سکتے, دوستوں سے شیئر نہیں کر سکتے, اپنے علماء سے شیئر کیجئے گا. کیا پتا کہ علماء کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کر آپ کاؤنسلنگ کر لیں, آپ گفتگو کر لیں تو ہمارے دل کی دنیا اس سے بدل جائے گی. دوستوں آسان ہے. دیکھیے گرفت کی بات ہم کر رہے ہیں نا کہ اپنے آپ پہ گرفت کرنا, تو گرفت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جیسے ہی رات کے 11 بجے آپ رات کی 11 بجے آپ داخل ہوتے ہیں اس وقت میں وہ برائی کر ہی لیتے ہیں, آپ اس برائی میں مبتلا ہو ہی جاتے ہیں. آپ اگر اس وقت کبھی مصروف ہو جائیں آپ یا گھر میں کوئی مہمان آ جائے آپ بے چین ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں اور اس وقت کا آپ انتظار کرتے ہیں جب آپ کو وہ برائی کرنے کا موقع مل جائے. ہے کہ نہیں؟ یہ کیفیت ہوتی ہے نا, خاص کر ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں انتظار کرتے ہیں نا. انتظار آپ اللہ کے بندو خیرات کی گھڑیوں کا آپ انتظار کیجئے گا, شر کی گھڑیوں کا انتظار مت کیجئے گا. شر کی گھڑی کا آپ انتظار کر رہے تھے, نافرمانی رب کا آپ انتظار کر رہے تھے, اللہ کو ناراض کرنے والے عمل کا انتظار کر رہے تھے. اس وقت میں اگر ہماری روح قبض ہو جائے کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ کیا جواب دیں گے دوستو اللہ کے پاس؟ ایک سوچ کافی ہے مجھے اور آپ کو جو ہے بدلنے کے لیے. انتظار ضرور کریں آپ, خیر کی گھڑیوں کا آپ انتظار کریں. اعلان ہوا کہ یہ تربیتی پروگرام منعقد ہوگا بروز ہفتہ نومبر کی 2 تاریخ, مثلا اکتوبر کی 25 تاریخ کو اعلان ہوا, تو آنے والے ایک ہفتہ سبحان اللہ اس مبارک مجلس کا آپ انتظار کرتے رہیں, انتظار کرتے رہیں. تو جس قدر آپ انتظار کریں گے اس انتظار میں بھی آپ ماجور ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے. کسی وجہ سے آپ شریک نہ ہو پائے, انتظار کی گھڑیاں آپ کو نیکیوں کے ترازو میں لا کر کھڑا کریں گی انشاءاللہ. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, ایک مومن کی سوچ کیا ہوتی ہے, ایک مومن کا کردار کیا ہوتا ہے کہ ایک نماز سے فارغ ہوا کہ نہیں اگلی نماز کا وہ انتظار کرتا ہے. جیسے ہمارے نوجوان اللہ ہدایت دے, ایک فلم سے فارغ ہوتے نہیں اگلی فلم کا انتظار کرتے, اگلی مووی کا انتظار کرتے, اگلے گانے کا انتظار کرتے, اگلے ایپ کا انتظار کرتے. پتہ نہیں دوستو اس سوشل میڈیا نے کس غلاظت اور کیچڑ میں ہمارے نوجوانوں کو جا کے ڈھکیل دیا. سوچ مکمل جیسے دشمن چاہتا ہے, دشمن کی جو سوچ ہے اس سوچ کی گرفت میں ہمارے نوجوان آ چکے ہیں. اللہ کے نبی نے جو صحابہ کی تربیت فرمائی نا, اس صحابہ تو خیرات کی گھڑیوں کے منتظر تھے, ہے کہ نہیں؟ صحابہ کی زندگی پڑھیے گا, عجیب انتظار کی گھڑیوں کی زندگی میں, خیرات کو پانے کی عجیب ایک تڑپ, اور اسی تڑپ نے ان کی زندگی میں ایک لچک پیدا کی. تڑپ سے زندگی میں ایک لچک آتی ہے, ایک کشش. کہیں بھی رہیں آپ, لوگ چاہیں گے کہ آپ سے قریب ہو کیونکہ بڑے نیک انسان ہیں آپ. دیکھیے خیر کی جو تڑپ ہے اس تڑپ نے آپ کو لوگوں سے قریب کیا اور ایک لچک اور کشش پیدا ہوئی. آج ہمارا جو ہے نیٹ ورک اور ماحول کیسا ہے بتائیے؟ نوجوان جب بھی بیٹھتے ہیں تو خیر کو لے کر کشش نہیں ہے, معاف کیجیے گا, نوجوان سرکل میں برائی کو لے کر بڑی کشش ہے. ایک نوجوان جو ہے آج رات عموماً ہفتے میں ایک مرتبہ, کوئی باہر رہتے ہیں, مدراس میں رہتے ہیں, بنگلور میں رہتے ہیں اور کافی معلومات رکھتے ہیں وہ, اور جیسے ہی وہ جمعہ یا ہفتے کے دن پہنچتے ہیں, ہفتے کی رات عشاء کے بعد جمع ہوتے ہیں تو ہمارے نوجوان اس گھڑی کا انتظار کرتے ہیں. پتہ نہیں اس ہفتہ یہ ہمارا ساتھی اور ہمارا دوست برائی کا کون سا پیغام لے کر آئے گا, ہے کیا نہیں؟ وہ شر کا کون سا دروازہ, برائی کا کون سا دروازہ میرے اور آپ کی زندگی میں کھولے گا. یہ انتظار کی گھڑیاں ہوتی ہیں ہمارے نوجوانوں کی, معاف کیجیے گا دوستو. نہیں, انتظار کی گھڑیاں ضرور ہوں, وہ خیرات کو لے کر ہو, برائی کو لے کر نہیں, نیکی کو لے کر انتظار کیجیے گا. وہ ماحول کریٹ کیجیے گا, وہ ماحول قائم کیجیے گا. اور ماحول قائم کرنے کے لیے میں نے کہا نا وہ گرفت ہونی چاہیے. آپ کو جو ہے
اپنی ذات پر گرفت ہو. جانتے ہیں آپ ہمیشہ برائی کا انتظار کرتے ہیں آپ, اور برائی کا جو انتظار ہوتا ہے یا تو دوست کو لے کر یا تو ماحول کو لے کر. دوست کو لے کر ابھی میں نے مثال دی, ہفتے میں ایک مرتبہ آپ بیٹھتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ تو وہاں پر بہت ساری معلومات حاصل کرتے اور فوراً جا کر گوگل میں سرچ کرتے آپ. دیکھیے شر میں کیسے داخل ہو رہے ہیں آپ. وہ ایک مجلس کافی ہے آپ کو برباد کرنے کے لیے. اس مجلس میں بے حیائی ہو, اس مجلس میں فحاشی ہو, اس مجلس میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے دین سے ہٹانے والی باتیں ہوں, یہ مجلس کافی ہے آپ کو برباد کرنے کے لیے. وہیں پر اللہ کے بعض بندے بیٹھتے ہیں اپنی بستی کے بارے میں سوچتے ہیں. ہم ایسے ہی نوجوان چاہتے ہیں جو اپنی بستی کے بارے میں فکر کرے. اللہ علیہ نظر بس سے بچائے ہمارے نوجوانوں. ایک تڑپ رکھتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے سامنے بعض نوجوان جانتے ہیں اللہ انہیں نظر بس سے بچائے, ہر شر سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے. خاص کر اے اللہ بری صحبت سے ان نوجوان نسل کی تو حفاظت فرما. اے اللہ بری صحبت سے ان نوجوان نسل کی حفاظت فرما, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تباہی کی شروعات بری صحبت سے ہوتی ہے, تباہی کی شروعات برے دوستوں سے ہوتی ہے اور بری مجلس سے ہوتی ہے. آپ بڑے نیک ہیں, سچے ہیں, بارسا ہیں, پرہیزگار ہیں, سب کچھ ہیں آپ, لیکن بیٹھا آپ نے مجلس میں نا جیسے خیر کی مجلسوں سے دل کی دنیا بدلتی ہے اسی طرح شر کی مجلسوں سے بھی دل کی دنیا بدلتی ہے. دوست بڑے نیک تھے آپ, اب تک مسجد سے بڑے قریب تھے, اس ایک مجلس نے آپ کو مسجد سے دور کر دیا, اس ایک مجلس نے آپ کو علماء سے قریب کر دیا, علماء سے بزن کر دیا. ایسی مجلسوں سے اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. آپ اپنے آپ کو ایسی مجلسوں سے دور رکھیے گا. یہ جو گرفت ہے اپنے نفس پر, ایک گرفت لانے کی اللہ کے بندوں اور بندیوں کو کوشش کی. میں عورتوں سے بھی اپیل کرتا ہوں, چونکہ یہاں پر عورتیں بھی موجود ہیں الحمدللہ. عورتیں اگر گرفت کرنے پہ آ جائیں اپنے آپ پر, واللہ گھر کی دنیا بدل جائے گی, گھر جنت نما نظر آئے گا. گھر میں اگر خاتون, یاد رکھیے گا, ایک مرد کے مقابلے میں عورت اپنے آپ پہ زبردست جو ہے پکڑ کر سکتی ہے دین کے حوالے سے, کیونکہ موقع ہے. اکثر عورتیں گھر میں کیا کرتی ہیں بتائیے, الحمدللہ اللہ انہیں ہمت دے, صحت دے, طاقت دے, اللہ تعالیٰ انہیں ہر بیماری سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے. ہماری عورتوں کی اللہ حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. واقعی محنت کرتی ہیں, گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہیں. جب زائد وقت ہوتا ہے عورتیں اگر اپنے آپ کو خیر میں مصروف نہ رکھیں, یاد رکھیے گا شیطان حاوی ہوگا, وہاں سے برائیوں کا سلسلہ شروع ہوگا. جیسے اگر 2-3 خواتین آپس میں مل جائیں تو ہمیشہ غیبت کرنا معمول, اور غیبت کو ہماری خواتین کبھی گرفت کرے تبھی نہ. جیسے ہی 3 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک خاتون ایسی ہی جو اپنے آپ پر گرفت کرنے والی ہو, تو جیسے ہی غیبت کی شروعات ہوگی اللہ اکبر فوری طور پر جو ہے کہیں گے کہ نہیں میری بہن معاف کیجئے گا, غیبت یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے, یہ بڑا گناہ ہے, اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے. کیا کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے؟ کہا کہ بالکل اسی طرح ہے غیبت کرنا, یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے. اس سے باز آ جاؤ نا, اس سے رک جاؤ نا, غیبت مت کرو نا. آپ بات کریں تو اچھی بات کریں, آپ غیبت کر کے ہماری آخرت کو برباد مت کیجیے نا. اللہ اکبر. آپ نے گرفت کی نا تو اس مجلس میں آپ نیکی کی بیج آپ نے بو دی, اور یہ گرفت کرنے والے ہی کر سکتے ہیں. آج کیوں دوستو ہم اپنے حلقے میں نیکی کی بیج نہیں بو پاتے؟ آپ کو دیکھ ریزن بہت واضح ہے, کیونکہ اس حوالے سے ہم نے کبھی فکر ہی نہ کی. آپ دیکھ لیجیے گا گھنٹے بیٹھتے, برائیاں ہوتی, فحاشی پر مشتمل گفتگو ہوتی, اور ایک روکنے اور ٹوکنے والا بھی نہیں ہے. کیا 10 نوجوان بھی بدتر اور برے ہیں؟ ایک نوجوان کے اندر جو کھٹک پیدا ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس مجلس میں میری آواز کی کیا حیثیت ہے کہ نہیں. تو وہاں خاتون بھی وہی سمجھتی. 4 عورتیں گفتگو کر رہی ہیں تو ان میں سے ایک خاتون کے اندر اگر نیکی کو لے کر تڑپ پیدا ہو, اس برائی کو لے کر نفرت پیدا ہو, اور اس نے اپنے آپ پر جو ہے سبحان اللہ گرفت کر کے اس برائی کو برائی جانا اور اس سے انہوں نے توبہ کی, تو وہ سمجھتی ہیں کہ میری آواز میں میری آواز کی ویلیو کیا ہے,
میری آواز کی قدر کیا ہے؟ اگر میں کہوں تو بھی لوگ کہاں سے مانیں گے؟ کہ اگر خاموش ہو جاتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے نیکی زمین میں دفن ہو جاتی اور برائی چلتے پھرتے ہوئے نظر آتی معاشرے میں۔ اب میرے اور آپ کی ذمہ داری کیا؟ برائی کو ہمیں دفن کرنا ہے کہ نہیں دوستوں؟ برائی کو دفن کیجئے گا تو اپنی زندگی کو نیکیوں سے آباد کیجئے گا۔ وہ دل آباد ہے جس دل میں خیرات ہوں، نیکیوں کے جذبات ہوں۔ وہ دل مردہ ہے جس دل کو اللہ تعالیٰ خیر کی کوئی توفیق نہ دے، بھلائی کی کوئی توفیق نہ دے، احساس گناہ جس دل سے مٹ جائے، سمجھ لیجئے گا وہ دل مردہ ہے۔ آج اپنے دلوں کو زندگی دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اپنے دلوں کو واقعی زندگی دینے کی ضرورت ہے۔ معاف کیجئے گا دوستو، آج بہت سارے ہمارے نوجوان چلتے پھرتے مردے نظر آتے ہیں۔ اگر یہ بات اگر آپ کو تکلیف دہ ہو تو معاف کیجئے گا، لیکن حقیقت ایسی ہے۔ زندگی کہاں آتی ہے معلوم؟ حقیقت میں زندگی کسے کہتے ہیں معلوم؟ زندگی ایمان کو کہتے ہیں، زندگی اسلامی غیرت کو کہتے ہیں، زندگی اسلامی تہذیب کو کہتے ہیں، زندگی توحید کو کہتے ہیں، زندگی سنت کو کہتے ہیں، زندگی اللہ اکبر خیرات کو کہتے ہیں، اور زندگی برائی سے بچنے کا نام ہے۔ یاد رکھنا، زندگی بڑی پیاری ہے اور اللہ کو بڑی پسندیدہ ہے جس زندگی میں حقیقت میں زندگی جو نظر آئے۔ چلتے پھرتے آپ اسلام کے ترجمان ہیں، چلتے پھرتے آپ اسلام کی تصویر ہیں۔ آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں زبان آپ کی اسلامی جو ہے تعلیمات کی ترجمانی کر رہی ہے، اور آپ کا دیکھنا سبحان اللہ اسلامی تعلیمات کی ترجمانی کر رہا ہے، تو آپ کی ہر ادا سے ہمیں لگے اسلام اس کا نام ہے، اسلام اس کا نام، اسلام سچائی کا نام، اسلام امانت داری کا نام، اسلام جو ہے صبر کا نام ہے، اور اسلام وفاداری کا نام ہے، اسلام حقوق کی پاسداری کا نام ہے، اسلام نکاحوں کی حفاظت کا نام ہے، اور اسلام اصلاح دل کا نام ہے، اور اسلام جو ہے نفع رسانی کا نام ہے، اور اسلام لوگوں کے کام آنے کا نام ہے، اور اسلام مساجد کو آباد کرنے کا نام ہے، اور اسلام شرک و بدعات سے بچنے اور ان سے توبہ کرنے کا نام ہے، اور اسلام توحید پر قائم رہنے اور جمے رہنے کا نام ہے، اور اسلام اللہ سے سچی توبہ کرنے کا نام ہے، اور اسلام نیکیوں کی بیج بونے کا نام ہے، اور اسلام برائیوں سے بچنے کا نام ہے۔ آپ کو دیکھ کر لگے کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ آج لوگ کیا سمجھتے ہیں معلوم؟ ہم مسلمانوں کو دیکھ کر اور مسلمانوں کی عملی زندگی میں جو کوتاہی ہے نا، اسے دیکھ کر کیا سمجھتے ہیں؟ اسلام اسی کا نام ہے، اسلام کے پاس سچائی کی کوئی ویلیو نہیں۔ کیوں بھائی؟ ہم نے اپنے سرکل میں کسی مسلمان کو سچ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ اسلام خیانت کا نام ہے۔ کیوں بھائی؟ جن کے ساتھ بھی ہمارا جو ہے لین دین ہے، تعلقات ہے، تو سب خیانت کرتے ہیں۔ اسلام ڈنڈی مارنے کا نام ہے، جن کے ساتھ بھی ہم کاروباری تعلقات رکھے ہیں نا، کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارتے۔ اسلام دھوکہ دہی کا نام ہے، کیونکہ جو بھی اسلام سے جڑے وہ دھوکہ دیتے۔ فالعیاذ باللہ، فالعیاذ باللہ۔ نہیں دوستو، اپنے غلط کیریکٹر اور ادا سے اسلام کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے مت پیش کیجیے۔ اپنے آپ کو اسلام سے چھوڑے رکھیے گا۔ آپ کو دیکھ کر لوگ اسلام کے بارے میں کہے اسلام سچائی کا نام، وفاداری کا نام، امانت داری کا نام، اور ہر خیر کا نام جو آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں، تب چل کر سبحان اللہ رہے یہ حالات بدل سکتے ہیں، اور میرے اور آپ کی زندگی میں بھی بہتری آ سکتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے دوستو، ہماری زندگی میں جب ہم بہتری لاتے ہیں نا، خواہ وہ اپنی زندگی پر نظر رکھ کر ہو یا اپنی زندگی میں پائی جانے والی غلطیوں پر گرفت اور پکڑ کر کے ہو، جب بہتری آئے گی نا، اس کا فائدہ، ایک اہم فائدہ یہ ہے، ہر انسان اپنی زندگی میں کس کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہے بتائیے؟ جیسے ہی شادی سے پہلے کی زندگی الگ ہوتی ہے، عموماً لوگ تھوڑے آزاد رہتے ہیں، کسی کی فکر نہیں ہوتی، ماں باپ کی بھی فکر نہیں ہوتی ہمارے نوجوانوں کو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کے ڈرو، ہے کہ نہیں؟ اپنے ماں باپ کا سر ہمیشہ اونچا رکھو، اپنے ماں باپ کا نام ہمیشہ اونچا، نام روشن کرو، اپنے ماں باپ کو تکلیف مت دو۔
کیا پتا کہ ماں باپ کی وہ آہ ہمارے فیوچر کو برباد کر دے. کبھی کبھار پاسٹ میں جو غلطی ہوتی ہے نا فیوچر میں ہم اسے بھگتتے ہیں. اسے نوجوانوں سے ہمیشہ اپیل کرتے ہیں شادی سے پہلے ایک بڑی غلطی ہم سے ہوتی وہ کیا ہے ماں باپ کو بہت دکھ دیتے ہیں. ماں باپ کی بڑی امیدیں ہیں مجھ سے اور آپ سے. وہ ہمیں ہمیشہ جو ہے یاد رکھیے خیرات کی دنیا میں دیکھنا چاہتے کیونکہ ان کا سر خیرات سے اونچا رہتا ہے, بھلائیوں سے اونچا رہتا ہے. اگر ماں باپ کو معلوم ہو جائے نا, اگر مولانا نے کسی باپ سے ملاقات کر کے اگر تعریف کر دی نا کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ آپ کے بیٹے دینی پروگرام میں آتے ہیں اور پورا ساتھ دیتے ہیں, مسجد سے جڑے رہتے ہیں, بڑوں کا احترام کرتے ہیں, بڑے با ادب ہیں, با اخلاق ہیں, بڑا گڈ کیریکٹر ہے ان کا, واللہ اس باپ کو یہ کلمات سن کر جو خوشی ہوگی نا دنیا کی ساری نعمتیں بھی لا کر اس کے قدموں میں ڈال دیں, اس خوشی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہے نا دوستو, یہ کب ہوگا بتائیے آپ. بعض اللہ کے بندے خاص کر اللہ سے ڈرو, ہمیشہ ماں باپ کو بہت پریشان کرتے, تنگ کرتے. سارے لوگ گزرتے نا اس باپ کو بلا کے کہتے مرد حضرات کے سرکل میں تمہارے بیٹے نے یہ حرکت کی, تمہارے بیٹے سے یہ شکایت, تمہارے بیٹے سے شکایت. بیچارے وہ محنت کرتے ہیں اور کبھی اپنی طبیعت کو لے کر پریشان, گھریلو مسائل کو لے کر پریشان, کئی مسائل ہیں ان کے ساتھ. آپ راحت کا سامان بنو نا, آپ انہیں تسلی دینے کا ذریعہ بنیے. آپ انہیں آرام نہ پہنچا سکتے, کم از کم انہیں تکلیف مت دیجیے گا اپنی اداؤں سے. سر جھک جاتا ہے بعض ماں باپ کا. کبھی گلی میں چلتے نہیں ہو فوراً جو اپنا دامن چھڑا کے چلے جاتے, کیوں؟ بس لوگ شکایت کے پھول باندھتے ہیں اور ملتے ہیں تو صرف آپ کی وجہ سے ان کی بدنامی, آپ کی وجہ سے ان کا جینا حرام ہو جاتا ہے. معاف کیجیے گا دوستو اگر یہ لفظ آپ کو بھاری نہیں ہے کہ نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نوجوان آج ہی سے عہد کیجیے. آپ یہاں جو بیٹھے ہیں یا جو یہاں اس کے بعد سنیں گے, تمام اللہ کے بندوں اور بندیوں سے ہم اپیل کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو تسلی اور راحت پہنچانے کا سامان بنو. آپ اللہ کے بعد اس ماں باپ کا بڑا احسان ہے ہم پر. دین کے بعد رسول کے بعد اس ماں باپ کا ہم پہ بڑا احسان ہے. دین کے معاملے میں خیرات میں آپ ان کا ساتھ دیجئے اور انہیں بھی آپ دیندار بنائیے, اور دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ پورے احسان کا معاملہ کرنا چاہیے. آپ انہیں ان کے دل کو دکھ نہیں, آپ ان کے دل میں پائے جانے والے دکھ کو ہلکا کرنے کا سبب بننا ہے کہ نہیں. کیوں بنایا آپ کو, کیوں آپ کی خاطر ساری مشقتیں انہوں نے برداشت کی؟ اس لیے نہیں کہ آپ مصائب و آلام کا پہاڑ ان کے سینے پہ رکھ دیں, پریشانیوں کا پہاڑ ان کے سینے پہ رکھ دیں. وہ برداشت نہیں کر سکتے. عمر رسیدہ ہے, ان کی عمر کافی لمبی ہو گئی ہے, اتنی ہمت اور سکت نہیں ہے. اللہ ہمارے ان والدین کو سلامت رکھے, آباد رکھے, اللہ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. برداشت نہیں کر سکتے, پہلے سے زندگی کی الجھنوں میں گھرے ہوئے ہیں, اور یہ بچے آتے ہیں اور مزید ایک ایک پریشانی کا پتھر ان پر جو توڑتے جاتے وہ سینے برداشت نہیں کر سکتے. دوستوں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا ظالمانہ رویہ اختیار نہیں کرو. کیونکہ بات آئی تو ہم ذکر کر دیتے, بظاہر یعنی شادی سے پہلے لوگ کیا سمجھتے ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں, ماں باپ کچھ نہیں پوچھنا ہمیں, ہم جہاں بھی جائیں گے جیسے بھی رہیں گے, ہمارے ایکٹیویٹیز کیسے بھی ہوں, ہماری جو ہے یعنی حرکتیں جیسی بھی ہوں, ہمارے تعلقات جیسے بھی ہوں, جن سے بھی ہوں, ماں باپ ہم پر جو ہے انگلی نہیں اٹھانا, نہیں پوچھنا. نعوذ باللہ. کیا ماں باپ کو یہ حق بھی نہیں ہے؟ ارے ماں باپ تو ہر بچے کو کیا چاہتے ہیں, وہ تربیت یافتہ ہو کے آئے, وہ ایک اچھا انسان بن کے آئے. اسلام تو یہی تعلیم دیتا ہے نا, اسلام تو یہی تعلیم دیتا ہے نا. آپ سب سے پہلے اچھا انسان بنو, آپ انسانیت آپ کے اندر آئے. اسلام کی یہ بنیادی تعلیم ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے گا اللہ اکبر کہ سبحان اللہ, اللہ کے نبی آنے سے پہلے عرب کی قوم جس کے اندر سب سے بڑی محرومی انسانیت کی محرومی تھی, اللہ کے نبی آنے کے بعد انسانیت کا آپ نے ایسا سبق پڑھایا. اللہ اکبر. انسانیت کہتے ہیں صحابہ کی زندگی. اسلام نے آ کر بتلایا انسان کو مقام انسانی. اے اہل جہاں, اس سے بڑھ کر تہذیب پہ احسان کیا ہوگا.
چلیے اصل جو ہمارا سوال ہے، عمر ہر انسان کو فکر کیا ہوتی بتائیے آپ جی؟ کماتے ہیں آپ، دوڑ دھوپ کرتے ہیں آپ، پسینے بہاتے ہیں آپ، مختلف لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں آپ، کیوں؟ تاکہ آپ کی بیوی بچے گھر والے سکون سے رہیں، حلال کی روزی روٹی آپ کو مل جائے، ایک چھت ہو اور کچھ روزی روٹی آپ کو مل جائے، اس کی خاطر دوڑ دھوپ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بہت کچھ آپ کی قربانیاں، اور اس سے ہٹ کر اصل آپ کا جو مقصد رضا الہی ہے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے دین پہ قائم رہنا، اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی سے جوڑ کے رکھنا، یہ سب اپنی جگہ ہے، اور یہی ایک مومن کی بنیادی جو ہے سبحان اللہ پہچان بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیاوی ناحیے سے ہم بات کرتے ہیں، جو کچھ یعنی آپ محنت کر رہے ہیں، اور ہر انسان کو فکر یہی ہوتی ہے کہ میرے بعد ان بچوں کا کیا ہوگا، گھر والوں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا، ماں باپ کا کیا ہوگا، فلاں فلاں کا کیا، ہر انسان کو فکر۔ آپ کو میں بتا دوں دوستو، اگر آپ نیک رہیں نا، نیکی کا اثر آپ کے گھر والوں پہ منتقل ہوتا ہے۔ آپ اگر نیک رہیں، جاتے جاتے آپ بغیر پریشانی کے بھی جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ ابتدا میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اللہ کے بعض بندے جنہیں ہمیشہ ایک ڈر رہتا ہے کہ ان کے بعد ان کے بیوی بچوں کا حال کیا ہوگا، وہ کمزور پڑ جائیں گے نا، وہ بے بس ہو جائیں گے نا، وہ لاچار ہو جائیں گے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کو چاہیے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے اور ہمیشہ سچ جو ہے بولا کرے اور سیدھی راہ کو اختیار کرے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے سورہ کہف میں اللہ نے ذکر کیا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ واقعات جانتے نبی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں جا رہے تھے اور ایک مقام پر انہوں نے، ایک بستی میں انہوں نے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا۔ لوگوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، اور جاتے جاتے اس بستی میں دیکھا ایک دیوار گر رہی تھی، ایک دیوار ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ایک مختصر سی مدت میں گر جائے گی۔ تو حضرت خضر آگے بڑھتے ہیں اور اس دیوار کی اصلاح کرتے ہیں، اس دیوار کو ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ غصہ ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہ کی اور ان کی دیوار کو تم ٹھیک کر رہے ہو، یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ تو وہ فرماتے ہیں دراصل یہ دیوار دو یتیم بچوں کی، یہ دراصل دیوار جو ہے نا، اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا مال اور ان کا خزانہ موجود ہے۔ اگر یہ دیوار گر جائے گی، وہ خزانہ اور مال لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا اور وہ مال ضائع ہو جائے گا، لہٰذا میں اس دیوار کی اصلاح اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ان دو بچوں کا، یتیم بچوں کا مال محفوظ رہ جائے۔ اور اس کا سبب وہ ذکر کرتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، دراصل ان دو یتیم بچوں کے جو باپ تھے نا بڑے نیک تھے۔ اللہ اکبر۔ نیک انسان گزر جاتا ہے تو اس نیک انسان کے بچوں کی بھی بڑی ویلیو اور قدر ہوتی ہے۔ لوگ کہتے جا رہے ہیں نا وہ فلاں کے بچے ہیں، لوگ بلا کر مصافحہ کرتے ہیں، ان سے پیار و محبت کے ساتھ ان سے پیش آتے، نام پوچھتے اور پوچھتے ہیں کیا بھائی کوئی تکلیف ہے تمہیں، کچھ ضرورت ہو تو مجھے کہنا۔ کیوں؟ باپ کی اچھائیاں لوگوں کی جو ہے ذہنوں میں ہمیشہ گھومتی ہیں۔ یاد رکھو، بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو۔ تو جانے والے چلے جاتے ہیں۔ آپ بھی اپنی بستی کے بعض محسن لوگوں کو یاد رکھتے ہوں گے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اپمپٹ اور مینم پور میں گزرے ہوئے کون نیک لوگ تھے جو بڑے محسن تھے، خیر خواہ تھے، درد مند تھے، فکر مند تھے، بڑی اصلاح کرتے تھے اور بڑے احسان کرتے تھے لوگوں پہ۔ آپ کے ذہنوں میں، بڑے لوگوں کے ذہنوں میں شاید نام آ رہے ہوں گے، اور ان نیک لوگوں کے جو بچے اور نسل ہوتی ہے نا، لوگ ان کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
لوگ ان کی عزت کر دیں، آتے ہیں تو سامنے بٹھا دیں، آؤ بھائی، کیوں؟ حالانکہ ان کی کوئی بظاہر اچھائی نہیں ہے، لیکن بڑے لوگوں نے جو اچھائی کی نا، اس کا اثر جو ہے ماشاءاللہ بچوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اور یہ سبحان اللہ، اگر آپ نیک ہونا دوستو، اس کا فائدہ جانتے ہیں، بچے خود بخود نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور یہ ننھے منھے بچے جو بیٹھے ہیں نا، اللہ انہیں سلامت رکھے، اور ہمارے یہاں پر بھی جو نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان بچوں کے فیوچر کو سنوارے، اللہ ان کے والدین کو جزائے خیر دے۔ والدین نے یہ موقع فراہم کیا، چاہتے تو روک سکتے تھے، چلو مسجد نہیں جانا، گھر کا کوئی کام ہے، وہ فلاں کام سے تم فارغ ہونا، بعد میں ہم دیکھ لیں گے۔ ماں باپ نے کہا کہ سوچا کہ نہیں، ایک اہم پروگرام ہے، ہمارے بچوں کی حاضری سے ان کے اندر ایک بہتری آ سکتی ہے، مسجد سے محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو سکتی ہے۔ احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیک نہیں ہوں لیکن نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، ان نیک لوگوں سے محبت کرنے سے میرے اندر بھی وہ نیکی کا جذبہ اور نیک جو ہے بننے کی طرف میرے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ اللہ مجھے وہ توفیق دے۔ اسی لیے دوستو، یہ جو ہم نیک بنتے ہیں نا، اپنے آپ کو خیرات سے اور عملی زندگی سے جوڑ کر رکھتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جاتے ہوئے ہم اپنے گھر والوں کی، جیسے آپ کی ماشاءاللہ اللہ تمام کو شاد و آباد رکھے، تمام کی اچھی نیتوں کو اللہ قبول فرمائے، جانے سے پہلے آپ ایک اچھی عمارت بنانا چاہتے ہیں، جانے سے پہلے آپ اپنے گھر والوں کے لیے تسلی کا سامان دنیاوی اعتبار سے فراہم کر کے جانا چاہتے ہیں، ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں اس جائز خواہش کو بھی آپ پوری کیجئے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، شریعت ابھارتی ہے آپ کی دنیاوی زندگی میں اچھی ہو اور بہتری ہو، لیکن یاد رکھنا جانے سے پہلے اپنے بچوں کی آخرت کو سنوارتے ہوئے جائیے، گھر والوں کو دیندار بناتے ہوئے جائیے، گھر والوں میں آپ نیکی اور پرہیزگاری کو لے ان کے اندر پیدا کراتے ہوئے جائیے گا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ آپ نیک بنیں گے، نیک رہیں گے نا، وہ نیکی کا اثر آپ کے بچوں میں منتقل ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں بڑی زبردست انہوں نے آپ نے بات کہی، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، اس آیت کریمہ میں اللہ جو فرماتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، دراصل ان دو یتیم بچے کے باپ بڑے نیک تھے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت کی تفسیر میں لکھا حُفِظَا بِصَلَاحِ أَبِيهِمَا، یہ دو بچے کہ اس دیوار کی جو حفاظت ہوئی نا، وہ ان دو یتیم بچوں کے باپ کی نیکی کی وجہ سے، نیکی کا اثر دیکھ لیا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ جو ہے سبحان اللہ پابند شریعت ہونا، وہ پابندی آپ کی بیوی میں اور آپ کے گھر والوں میں اور بچوں میں بھی نظر آئے گا۔ آپ سونے سے پہلے ڈانٹ رہے ہیں بیوی کو اور بچوں کو، فجر کی نماز پڑھنا، اور بچے بھی جانتے ہیں اور آپ کی اہلیہ بھی جانتے ہیں، اٹھتے آپ 8 بجے اور آپ ہمیں فجر کی بات کر رہے ہیں کیا؟ دیکھیے کہاں سے دوستوں بدلاؤ آئے گا۔ ہمارے نبی کی زندگی جو مختصر وقت میں جو زبردست جو بدلاؤ لائے، وہ آپ کی عملی زندگی ہے بس۔ اور صحابہ اکرام بھی جہاں بھی گئے مختصر وقت میں لوگوں کو اپنے قابو میں کر لیا، آسانی سے مسائل کو حل کر دیا، برائی کا خاتمہ کر دیا، نیکیوں کی بیج انہوں نے بو دی بڑی آسانی سے۔ وہ کیسے؟ عملی زندگی کو انہوں نے بہت مضبوط بنایا، اور عملی زندگی کی مضبوطی تاثیر لے آتی ہے۔ اگر آپ فجر کے پابند ہیں اور گھر والوں کو تعلیم دیتے ہیں تو سبحان اللہ جو ہے وہ اثر جو ہے بچوں میں منتقل ہو۔ باپ نمازی تو بچے بھی نمازی، باپ سچا تو بچے بھی سچے، باپ امانت دار تو بچے بھی امانت دار، باپ پابند سنت تو بچے بھی پابند سنت، باپ مساجد کو آباد کرنے والے تو بچے بھی مساجد کو۔ دیکھیے سبحان اللہ خیرات کیسے منتقل ہوتے ہیں۔ اور آپ سچائی کی تعلیم، بچے جانتے ہیں ہمیشہ ابو جھوٹ بولتے ہیں، کوئی آ جائے معمولی باتوں پر بھی جھوٹ بولتے، بچے اسے آبزرو کرتے اسے، بچے اسے یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے جو جھوٹ کہا ہے تو معمولی بات پہ کسی نے آپ کو دعوت دی، گھر پہ آ کر ابو ہے کا بیٹھے، پہلے آپ نے بول دیا آج کون آ کر مجھے طلب کریں تو بول دینا ابو باہر گئے، سفر پہ گئے ہیں، آپ اندر ہیں،
ظاہر یہ معمولی لگتا ہے آپ کو، ہو سکتا ہے کہ آپ کی کچھ پریشانی ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن یہاں پر جو آپ نے کہا نا لوگوں سے کہہ دینا کہ ابو نہیں ہے سفر پہ ہیں، تو گویا کہ بچوں کے ذہن میں بچوں کو یہ پیغام دے دیا کہ آپ جھوٹ بھی کبھی کبھار بول لے سکتے ہیں. آپ سمجھتے کبھی کبھار، وہ بچے جو ہے ہمیشہ جھوٹ بولتے، کبھی کبھار سچ بولتے ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے جو نئی نسل آ رہی ہے نا دوستو، آپ یہ بس سمجھ لیجئے گا ہم جو کر رہے ہیں خیرات تو ہے نا اور برائیاں تو برائے نام ہے نا، لیکن یاد رکھیے گا ایک ایسا دور آئے گا وہاں برائیاں جن کا غلبہ رہے گا اور بھلائیاں بہت کم نظر آئیں گی. تو ایسی غلط حرکت مت کیجیے گا اور کسی کو معمولی مت سمجھ لیجیے گا. اسی لیے پیغام یہ ہے کہ آپ نیک رہے، وہ نیکی خود بخود آپ کے گھر والوں کو منتقل ہوگی. تو یہیں سے آپ اٹھنے سے پہلے تہیہ کیجیے کہ ایک تو آپ اپنی زندگی پر نظر رکھیں گے اور بڑی گہری نظر ہوگی اور گرفت بھی کریں گے جیسے جیسے برائی سامنے آتی جائے گی، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ انسان جب اپنے آپ کو اپنی عدالت کے ترازو میں تولتا ہے تو اسے ہر برائی سے باز آنا آسان ہوتا ہے. اپنی عدالت کے ترازو میں تولیے، اللہ کی عدالت میں ہمارے اعمال تولے اور وزن کیے جانے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کی ایک عدالت ہے، ہر ایک کا ایک دربار ہے. اپنے دربار میں، اپنی عدالت میں، اس انصاف کی عدالت میں اپنے آپ کو تولیے گا اور اپنے آپ کو وزن کیجیے گا. دیکھیے گا عملی ناحیے سے کتنے وزندار ہیں اور کتنے ہلکے ہیں. صبح 24 گھنٹے بتائیں گے، ہے کہ نہیں؟ زندگی یہ ترازو کا نام ہے. ترازو کے دو پلڑے، ایک پلڑے میں جو ہے اعمال صالحہ اور ایک پلڑے میں اعمال سیئہ، نیک اور برے اعمال. بعض کی زندگی میں برے اعمال کا ہی غلبہ رہتا اور نیکیاں بالکل معمولی رہتی ہیں بس. اور بعض اللہ کے بندے سبحان اللہ نیکیوں کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا. یہ کب آپ کو احساس ہوگا، ہے کہ نہیں دوستو؟ کب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی زندگی کے یہ جو دو اہم جو پلڑے ہیں، نیکیوں کا پلڑا اور برائیوں کا پلڑا، کب احساس ہوگا آپ کو؟ جب آپ نظر رکھتے ہوئے گرفت کرتے جائیں، پکڑتے جائیں، احساس کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان سے باز رکھتے جائیں، دور رکھتے جائیں، تو آسانی سے آپ برائیوں سے باز اور ہر جو ہے نیکی کو اپنانے والے بن جائیں گے. اور اس کے لیے کیا مولانا ہم پہلے بڑے بڑے اعمال سے فارغ ہوں کیا، اس کے بعد ہم جو ہے چھوٹے اعمال کی طرف آئیں کیا؟ پہلے بتائیے گا آپ جو ہے عالمی پیمانے انٹرنیشنل لیول میں اور نیشنل لیول میں ہمیں کیا کام کرنا ہے. معاف کیجیے گا میرے بھائی، ویسا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اور آپ. لوگ یا تو کریں تو بہت بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو کچھ کرتے ہی نہیں، ہے کہ نہیں؟ انسان کی عادت کیا ہوتی؟ بہت بڑا کام کرنا. مولانا بتائیے دلی میں جا کے میں کیا کروں، ہے کہ نہیں؟ آپ کو دلی میں جا کر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اپنے گھر سے اس کی شروعات کرنا. ایک ایک عمل سے شروعات کیجیے، ہے کہ نہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مثال ہے نا. صحیح مسلم کی وہ حدیث ہمارے ذہن میں آ رہی ہے، بڑی عظیم حدیث ہے صحیح مسلم کی. ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، مشہور حدیث آپ جانتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ جو مقام و مرتبہ ہے سبحان اللہ وہ عملی زندگی سے ظاہر ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ سے، من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے کون سی روزے سے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ انا یا رسول اللہ، میں. پھر ایک دوسرا سوال کیا، فمن اتبع منکم اليوم جنازۃ، کہ تم میں سے آج کس نے جنازے کی پیروی کی اور جنازے کے پیچھے پیچھے چلے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ انا یا رسول اللہ، میں. پھر ایک اور سوال کیا، تیسرا سوال، فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے کس نے آج غریب کو کھلایا، مسکین کو کھلایا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کے رسول. چوتھا سوال کیا، فمن عاد منکم اليوم مریضا، قربان جائیے اس ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی پر. انہوں نے کہا تم میں سے کس نے آج ایک بیمار کی عیادت کی، بیمار کی عیادت اور زیارت کس نے کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ جنت پانا بہت آسان ہے دوستو، جنت پانا بہت آسان ہے، لیکن اس قدر آسان مت سمجھ لو. عملی زندگی میں بہتری لاؤ،
پانا بہت آسان ہے، اللہ کے نیک بندوں کو جنت پانا بہت آسان، اور اللہ کے گنہگار بندوں کو جہنم سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہے۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پہ کیا فرمایا؟ یعنی آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا، نفل روزہ، اور تم میں سے کس نے جنازے کی پیروی کی، تم میں سے کس نے مسکین اور غریب کو کھلایا، تم میں سے کس نے بیمار کیا، یہ 4 خوبیاں، اور آپ نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس کسی انسان میں یہ نیکیاں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے دوستو، عملی زندگی میں بہتری اس سے آتی ہے۔ مشہور واقعہ بھی آپ جانتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا چکی سے آٹا پیستی تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور چکی سے جو ہے یعنی آٹا پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے اور کام کاج بھی زیادہ رہتا ہے۔ تو لختے جگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں اور اپنی شکایت کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کسی نوکر کا انتظام کر دیجئے نا، دیکھیے میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں، چکی سے آٹا پیسنے کی وجہ سے میرے ہاتھ میں جو ہے یہ پریشانی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کچھ نہ کہا۔ پھر وہ رات جب جب فاطمہ رضی اللہ عنہا اور علی رضی اللہ عنہ اپنے بستر پر چلے گئے آرام کرنے کے لیے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی جاتے ہیں، اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے قریب ہوتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے ہم لوگ بالفور، چونکہ بڑا احترام کرتے تھے علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کا، اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بیٹھنے لگے اور کھڑے ہونے کی ہم نے کوشش کی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی اپنی جگہ پہ آرام سے آپ لوگ لیٹے رہو، بس اللہ کے نبی بالکل ان سے قریب بڑھے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی نے مطالبہ کیا تھا کہ خادم اور نوکر کا انتظام کر دیں، اللہ کے نبی نے انہیں عمل بتایا، اس عمل سے اس تکلیف پہ وہ قابو پا سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ، 30 پر 4 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جانا، دن بھر کی تھکان تم سے جو ہے چلی جائے۔ کیا ڈوز لیں گے دوستو آپ؟ کیا ٹیبلٹ لیں گے آپ؟ کیا آپ دوا لیں گے بتائیے آپ؟ اس ذکر پہ آپ کو اتنا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فما ترکتها بعد، جب سے میں نے اللہ کے نبی سے ذکر سنا کہ سونے سے پہلے یہ 3 اذکار 30 پر 3 30 پر 3 اور 30 پر 4 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بالترتیب یہ پڑھ کے سونا چاہیے، اس کے بعد سے کبھی میں نے نہیں چھوڑا۔ کسی نے آپ سے پوچھا ولا لیلۃ صفین، کیا صفین جو جنگ ہوئی کیا وہ رات بھی تم نے اس کو نہیں چھوڑا؟ تو کہا ہاں میں نے صفین والی رات بھی اس عمل کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہوتا ہے بس عمل ایسے ہونا چاہیے دوست۔ معاف کیجئے گا میں نے ابتدا میں جس بات کی شروعات کی، عملی زندگی میں بہتری اور عملی زندگی میں کمزوری اور کوتاہی اور کمزوری، اسی کا نام ہے وقت کے ساتھ موسم کے ساتھ حالت کے ساتھ اپنے نیک عمل کو خاص مت کیجئے گا، اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کے ساتھ خاص کیجئے گا۔ حالات جیسے بھی ہو، وقت جیسے بھی ہو، موسم جیسا بھی ہو، آپ کی سوچ جیسی بھی ہو، اپنی زندگی کو اعمال صالحہ کے ساتھ خاص کیجئے گا۔ معاف کیجئے گا میرے اور آپ کی کمزوری اس میں بھی، نیکی کرتے ہوئے بھی کمزوری آتی ہے۔ وہ کمزوری کیا؟ عمل کو موسم سے خاص کیا، عمل کو وقت سے خاص کیا، عمل کو تکلیف سے خاص کیا، عمل کو پریشانی سے خاص کیا۔ پریشانی رخصت ہوئی، عمل بھی رخصت ہوا، موسم رخصت ہوا، عمل بھی رخصت ہوا، حالت رخصت ہوئی، عمل بھی رخصت ہوا، ہے کہ نہیں دوستو؟ حقیقت حال میں ایسی نہ ہے، ہماری حقیقت ایسی نہ ہے۔ اللہ کے بندو حالات جیسے بھی ہوں آپ اعمال کو اپنی زندگی سے الگ مت کیجیے۔ اللہ تم پر رحم و کرم کا معاملہ کرو۔ صحابہ کرام کی یہ بڑی عجیب خوبی تھی، جو عہد کیا نا اس پہ مرتے دم تک وہ قائم رہے۔ عہد کرنا ہے ہمیں، یہ عہد کب کریں گے معلوم آپ کو؟ ابھی وہی بتا رہا ہوں میں آپ کو، جب آپ اپنی
اپنی زندگی پہ نظر رکھیں اور گرفت کریں. گرفت کے بعد آپ وہاں عہد کرنا, اے اللہ میں اس کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, اس پر قائم رہنا. اے اللہ اس کے بعد کبھی تنہائی میں سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہیں کروں گا, اس پہ قائم رہنا. کبھی کسی اجنبی لڑکی سے غلط تعلقات کا سلسلہ قائم نہیں رکھوں گا, اس پہ قائم رہنا. کبھی میں نماز فجر نہیں چھوڑوں گا, اس پہ قائم رہنا. اس سے زندگی بدلتی ہے دوست. یہ عہد بہت ضروری ہے. عہد کر کے اٹھیں گے نا انشاءاللہ ہم. کیا پتا دوستو یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہم ہمارا عہد کریں. یہ عہد کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے وعدہ کرنا, اللہ سے دعا بھی کرنا اور وعدہ بھی کرنا. ہم اللہ سے صرف دعا کرتے ہیں, اے اللہ مجھے نیک بنا, نمازی بنا, پرہیزگار بنا, متقی بنا. اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ دعا میں تاثیر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ سچی طرف سے مانگے اسے. آپ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے, کوئی فارمیلٹی نہیں ہے کہ میں بدلوں. بدلنے کا جو ارادہ ہے اس ارادے میں آپ سچائی لائیے. آپ سچی طرف سے مانگو, آپ ضرور بدلے گی زندگی. یہ زندگی ایسی نہیں رہے گی, یہ زندگی ایسی ہمیشہ نہیں رہے گی انشاءاللہ. اس سچی طرف سے آپ مانگ کے دیکھو, اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت ہو جائے گی. اٹھنے سے پہلے میرے اور آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے کر دیں گے. دوستو یہ عہد ضرور کیجیے گا اللہ تعالیٰ. اس کے لیے آسان طریقہ بھی میں بتا رہا ہوں, انشاءاللہ اپنی گفتگو میں ختم کر لوں گا. طریقہ جانتے ہیں آسان, راتوں کی تنہائی کا کبھی استعمال کرو دوستو. ہم ہمیشہ دن بھر تھک جاتے کام کاج میں, رات میں سوتے, صبح میں اٹھتے اور پھر چلے جاتے. زندگی گویا کہ اسی طرح کی روٹین ہے ہماری. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. نہیں, آپ باقاعدہ کبھی رات میں اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو. مان کے دیکھو دوستو, کیا آپ کی زندگی میں کیا برائی رخصت نہیں ہوتی اور کیا بھلائی نہیں آتی. آپ دیکھیے, ہر شر سے بچنا آسان اور ہر برائی کو چھوڑنا آسان اور ہر بھلائی کو اپنانا آسان ہے. کیونکہ اس دعا میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. تو رات میں اٹھ کے مانگتے. اللہ کے نبی نے وہی نہ تعلیم دی, صلو باللیل والناس نیام. صلو باللیل والناس نیام. ایسے وقت نماز پڑھنا, خاص کر جب سارے لوگ سو رہے ہوں. یہ کون سی نماز؟ رات کی نماز, تہجد کی نماز ہے کیا نہیں؟ تو کبھی یہ نماز پڑھ کے دیکھو آپ. لوگ کیا سمجھتے, مولانا رمضان آنے دیجئے گا. رمضان میں دوستو موسم رہتا ہے تو موسم الحمدللہ اس سے لوگ فائدہ اٹھا ہی لیتے ہیں. بقیہ 11 مہینے میں تو کچھ تربیت ہونی چاہیے نا, کچھ نہ کچھ فائدہ ہونا چاہیے نا. تو مانگ کے دیکھو. آپ کبھی اٹھ گئے واش روم کے لیے, 2 بجے اٹھتے ہیں, واش روم جاتے, ایسے ہی آ کے سو جاتے, اور پھر 2 بجے کے بعد بہت بھیانک خواب آتے, پریشان ہو جاتے. مولانا رات بہت بھیانک خواب, رات میں عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھی. وضو کر کے سو میرے بھائی. لیکن اٹھتے آپ 12 بجے 2 بجے آپ, ہے نہیں, باوضو رہنے کی ہمیشہ کوشش کرو نا. بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے پوچھا کہ خبرنی بعمل یا بلال, اے عمل کے اے بلال وہ عمل بتائیے گا مجھے جس عمل کی وجہ سے میں نے تمہارے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی. کوئی بڑا عمل نہیں بتایا. کیا عمل بتایا بلال رضی اللہ عنہ نے؟ جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو باوضو ہو جاتا ہوں, اور باوضو ہونے کے بعد 2 رکعت تحیت الوضو میں پڑھ لیتا ہوں اگر ممکن ہو سکے. اتنا آسان عمل. باوضو ہمیشہ رہنے کی کوشش کرو نا. باوضو رہیں گے آپ. ابھی میں نے آپ کو برائی بتائی, غصہ, اور اس غصے کی وجہ سے شوہر بیوی کے تعلقات بگڑ رہے ہیں, بچے اور ماں باپ کے تعلقات بگڑ رہے ہیں, بڑوں اور چھوٹوں میں انبن ہو رہی ہے, گھروں کا نظام درہم برہم ہو رہا ہے, عجیب جو ہے یعنی ماحول ہے دوستو, اسی غصے کی وجہ سے. آپ باوضو رہیں گے نا. اہل علم کہتے ہیں باوضو انسان کو غصہ بہت جلد نہیں آتا. یاد رکھو, آزما کے دیکھو. آپ کبھی بہت غصہ آتا ہے نا آپ کو, وضو کر کے اللہ کی قسم ضرور فرق پائیں گے. اگر آپ کا جو ہے ٹینشن 90 ڈگری میں ہے تو وہ انشاءاللہ جو ہے 40 ڈگری میں آئے گا, انشاءاللہ ضرور تھمے گا. اب آزما کے دیکھو نا, آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھو. آپ
غصہ آ رہا ہے تو فوراً جا کے وضو کر کے آؤ. تو جا کے وضو کر کے آئیں گے تو آپ کا ارادہ بدل جائے گا انشاءاللہ. اللہ نے قرآن میں کہا نا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو کیا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. اب ایسا ہوتا ہے نا ہم کسی کو بہت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے سمجھتے کہ بالکل جو ہے یہ صحیح نہیں. شاید کہ وہ وضو کر کے آنے سے آپ کا ذہن صحیح معنی میں کھل جائے اور سامنے والے میں جو خوبی ہے وہ خوبی نظر آ جائے آپ کو. اس کا فائدہ کیا؟ شوہر اور بیوی سکون سے زندگی بسر کریں گے انشاءاللہ. انڈن ختم، الجھنیں ختم، مسائل ختم. یہ نیکی کی تاثیر ہوتی ہے. نیکی اپنا اثر دکھا کے رہتی. یاد رکھو نیکی سے محبت بڑھتی ہے، نیکی سے اتحاد پیدا ہوتا ہے، نیکی سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، نیکی سے معاشرے میں پائے جانے والے فطروں کا خاتمہ ہوتا ہے. یہ کب ہوگا دوستو؟ سب عملی زندگی میں بہتری لانے سے. اور یہ بہتری ابھی سے شروع کرنا، ایک ایک عمل کو اپناتے جانا. کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو. سب سے بڑا پرابلم ہمارا یہی، فلاں نیکی اگر آپ کے سامنے پیش کی جائے، مولانا وہ تو بالکل معمولی ہے، کوئی بڑی نیکی بتاؤ. یہ بڑی نیکی کے چکر میں ہم کچھ کرتے ہی نہیں. آپ ہر چھوٹی بڑی نیکی کو اپناتے جائیے، آپ کی زندگی بھلائی کا مجموعہ بن جائے گی انشاءاللہ. بھلائی کا مجموعہ بن جائیں گے آپ، صاحب خیر ہوں گے آپ. گزریں گے تو کہیں گے معاشرے کا بڑا نیک انسان جا رہا ہے. دیکھو دل سے لوگ سلام کریں گے، السلام علیکم. کیوں سلام؟ یہ سلام کے پیچھے آپ کی نیکی. یاد رکھو اس عزت و احترام کے پیچھے آپ کی نیکی ہے. اور وہی برا انسان چاہتا ہے تو لوگوں کے چہرے بدل جاتے ہیں، چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے نیک لوگوں کو دیکھ کر، اور چہرے بگڑ جاتے ہیں برے لوگوں کو دیکھ کر. یہی نیکی اور برائی کا فارمولہ ہے. اسی لیے اللہ کے بندو، اس درس میں جو باتیں ہم نے کہیں اس کا خلاصہ یہ ہے، اپنی زندگی پہ نظر رکھو. اور نظر معمولی نظر نہ ہو، بڑی گہری نظر رکھو. اور نظر رکھتے ہوئے گرفت کرتے جاؤ، پکڑ کرتے جاؤ. اپنی عدالت میں اپنے آپ کو لا کھڑا کرو. اپنی عدالت میں اپنے آپ کو لا کھڑا کرو. انصاف سے کہو اگر آپ برے ہیں، اپنے آپ کو نیک لوگوں کی فہرست میں لا کے کھڑا کر دو. اور ہر چھوٹے بڑے عمل کو اپناتے جاؤ. اللہ سے توفیق کا بھی مطالبہ کرو، اور اللہ سے ضرور عہد کرنا. اللہ سے ضرور عہد کرنا، وعدہ کرنا. وعدہ کرنے سے نیکیوں کے راستے آپ کے لیے ہموار ہوتے جاتے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی کی آخری سانس تک نیکیوں پر باقی رکھے. نیکیوں پر اللہ تعالیٰ باقی رکھے. برائیوں کا خاتمہ کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں میں اتنی ہمت اور اتنا ایمان عطا فرمائے، وہ اپنی جوانی کو نیکی کی راہ پر موڑنے میں وہ کامیاب ہو جائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. ہر فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. سرزمین فلسطین کی اللہ حفاظت فرمائے. سرزمین غزہ کی اللہ حفاظت فرمائے. وہاں بسنے والے مظلوم مسلمانوں کے حق میں اللہ خیر کے، امن کے، شانتی کے اللہ فیصلے فرمائے. جو امن کی چھت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، اس امن کی چھت کی حفاظت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. مسجد احسان جو اس علاقے والوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. یہاں کے ذمہ داران کی، امام صاحب کی اور دیگر احباب کی کاوشوں کو، کوششوں کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے. اللہ دین کے ساتھ مجھے اور آپ کو ہمیشہ جوڑے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں دینداری کا ماحول لے آئے. اللہ ہماری عورتوں کو نیک بنائے، دیندار بنائے. اللہ ہمارے بچوں کو فرما بردار بنائے. اللہ ہمارے بچوں کو اچھا انسان بنائے، اچھا مسلمان بنائے. تعلیم کی راہ میں، ایجوکیشن کی راہ میں جو مشکلات وہ پا رہے ہیں، اللہ انہیں حل فرمائے، آسان فرمائے. دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ انہیں آگے بڑھائے، اور دینی اعتبار سے بھی اللہ ان کا نام روشن کرے. اللہ انہیں نیک بنائے. ہر شر سے، ہر بری صحبت سے اللہ ہمارے ان بچوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے بزرگوں کی زندگی میں برکت نازل فرمائے.
اللہ ان کے جسموں میں صحت کے فیصلے فرمائے، اللہ عافیت کے فیصلے فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو دین پر باقی رکھے اور دین کا خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔